اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للکافرین والغاصبین والکاذبین والمنافقین والمشرکین الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق بالقاسم محمد أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایک سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم ذل حسن ابن ذاکر علی جعفری بیگم بنت اقبال نازنی بیگم بنت عزیز الحسن اور سونی بیگم بنت علی عین کی روح کو اشار فرما دیجیے اللہ ماشاء اللہ۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ تمام تعریف ہے پروردگار کے لیے جو بڑا رحمان و رحیم ہے، بڑا کریم ہے، جس نے محمد و آل محمد کے نور کو اپنے نور سے جدا کر کے کائنات کو زینت بخشی۔ وہ وحدہ لا شریک کہ جس کی طرف ہر انسان کو، ہر مخلوق کو پلٹ کر ایک دن جانا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں ہر ذی روح کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ وہی پروردگار ہے کہ جو زمین کے اوپر مخلوقات کو رزق دیتا ہے اور وہی زمین کے اندر رہنے والی مخلوقات تک رزق پہنچاتا ہے۔ وہ سب سے بڑا رزاق کہ جس نے یہ ارادہ کیا کہ ہم دنیا کو بسائیں، دنیا کو آباد کریں، تو اس نے 6 دن کے اندر اندر زمین اور آسمان کو خلق فرمایا۔ ابھی وجود انسانیت سے دنیا خالی تھی، انسان سے پہلے اس نے جانوروں کو خلق فرمایا، جناتوں کو پیدا کیا۔ اس کائنات کے اندر انسان سے پہلے جنات اور جانور رہا کرتے تھے، وجود انسانیت سے یہ کائنات خالی تھی۔ پھر اللہ نے اس کائنات کو انسان کے ذریعے سے زینت بخشی، آدم و حوا کو بغیر والد کے یا بغیر والدین کے خلق فرمایا۔ جب یہ 2 وجود دنیا کے اندر آئے تو جنت میں کیا حادثہ پیش ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم و حوا کو زمین کے اوپر بھیج دیا۔ شاید میں کسی مجلس میں عرض کر رہا تھا، آدم و حوا کو یوں اللہ نے نہیں بھیجا بلکہ ان کو
آپس میں میاں بیوی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ سلسلہ نسل انسانی کو آگے بڑھانا تھا، لہذا پروردگار نے جناب آدم کے ہاں 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک قابیل ہے اور ایک جناب حابیل ہے۔ دونوں سگے بھائی ہیں، دونوں کا حسب نسب ایک ہے، خون ایک ہے، گود ایک ہے، شکم مبارک ایک ہے۔ ایک ہونے کے باوجود یہ دونوں بھائی ایک نہیں ہو سکے تو دوسرے کیا ایک ہوں گے؟ قابیل نے جناب حابیل کو قتل کر دیا۔ ماحول ایک چوتھا تو وہاں جب تھا نہیں تو قابیل کو یہ کس نے آگے بڑھا کر کے بھائی کا قاتل بنا دیا؟ جناب آدم نے غذا پاک و پاکیزہ کھلائی تھی، غذا کا کوئی قصور نہیں تھا، ماں کے شیر کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، جناب آدم کے خون کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، نہ اس جگہ کا قصور تھا جہاں آپ رہ رہے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان غصب شدہ زمین کے اوپر جب اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان غلط کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی کے گھر میں رہ کر مزاج بدل گیا، نبی کے گھر میں رہ کر سیرت بدل گئی، نبی کے گھر کے اندر رہنے کے باوجود بھی ایک کا مزاج الگ ہے، دوسرے کا مزاج الگ ہے، اور ایسا مزاج بدلا ایک نے ایک کو قتل کر دیا۔ زمین پر پہلا مرڈر، زمین پر پہلا قتل اگر ہوا ہے تو قابیل نے حابیل کو شہید کر ڈالا۔ یہ قابیل کو کس نے بتایا کہ تم اپنے بھائی کو قتل کر دو؟ جب اس وقت بہکانے والا نہیں تھا، کوئی انسان نہیں تھا، وجود انسانیت، یہ 4 صرف تھے، 2 بھائی اور ان کے ماں اور باپ۔ کہتے ہیں اس زمانے میں جنات تھے، انہی جناتوں کا سردار جس کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا، حضرت شیطان، یہ قابیل کے پاس آ کے اور ان کو اپنے جال میں پھنسایا۔ جب آدم کو پھنسا لیا تو بیٹے کی کیا مجال ہے، نہ پھنسے یا نہیں، ہو گیا کام۔ قابیل کے دماغ میں اس نے ایک فطور ڈال دیا۔ جب اللہ نے ان کا امتحان لیا تھا کہ میری بارگاہ میں نظر پیش کرو، میری بارگاہ میں قربانی پیش کرو، حابیل و قابیل دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی ہے۔ میں ایک نتیجے تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ محسوس ہوں گے۔ جب حابیل و قابیل نے اپنی قربانی بارگاہ رب العزت میں پیش کی تو اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول کیا، دوسری کو رد کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول کیوں کیا، دوسری کو رد کیوں کیا؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں کا مزاج اور دونوں کے دل و دماغ میں چل کیا رہا تھا۔ جب اللہ نے ان سے کہا کہ میری بارگاہ میں قربانی پیش کرو، اب دیکھنا یہ ہے کہ قابیل نے کیا پیش کیا ہے اور حابیل نے کیا پیش کیا ہے، کس کی قربانی کو اللہ نے کیوں قبول فرمایا ہے۔ جب قابیل نے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے معاملہ دیکھا تو بڑا غور و فکر کیا، کون سی چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے، تو اس نے چند گیہوں کی بالیاں، وہ بھی سڑی ہوئی تھی، یہ سوچ کر کے کہ پروردگار کو اس کی کیا ضرورت ہے، واقعی اللہ کو ضرورت تمہارے ان گیہوں کی نہیں ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت تمہاری نیت کی ہوتی ہے۔ تم اللہ کے لیے کیا ارادہ بنا کے آ رہے ہو، بلکہ اللہ کو تمہاری نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ العمل بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ قابیل کی نیت خراب ہے، حابیل کی نیت اچھی ہے۔ حابیل نے بڑا غور و فکر کیا، وہ پروردگار کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے اس لائق بنایا ہے کہ میں اسے سجدہ کروں، لہذا غور و فکر کرتے رہے کہ ہمارے پاس وہ کون سی چیز قیمتی ہے کہ جو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ قیمتی چیز وہی پیش کرتا ہے جو سامنے والے کی عظمت کو جانتا ہوتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، سامنے والے کی عظمت کو اگر جانتا ہے تو وہ قیمتی چیز کو پیش کرے گا، سامنے والے کو جانتا ہی نہیں ہے، پہچانتا ہی نہیں ہے۔ یہی آل محمد نے ہم سب کے لیے حکم دیا ہے کہ جتنا ہو سکے اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ جب اللہ کی جیسی جیسی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، اس کی راہ میں قربانیاں بھی ویسی ہوتی چلی جائے گی۔
کسی کو معرفت حاصل نہیں تھی۔ قربانیاں ابراہیم نے بھی دی ہیں، جیسے قربانی حسین نے دی ہے، کسی نے بھی قربانی نہیں دی ہے۔ ابراہیم قربانی دیتے دیتے کافی وقت لگا دیتے ہیں، حسین کہتے پروردگارا علی اکبر جیسے 1000 بیٹے مل جائیں تو بھی تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ وہاں ایک بیٹا قربان کرنے کے لیے سے کیا سوچ رہے ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ تو قابیل کی نیت میں فطور تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اچھی چیز اللہ کو پیش کرے۔ جناب حابیل اللہ کی عظمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے قیمتی شے پیش کی جائے، لہذا انہوں نے اپنے دمبوں میں سے ایک بھیڑ کو منتخب کیا جو بہت ہی حسین، بہت ہی خوبصورت، صحت مند، کسی طریقے کا عیب نہیں تھا۔ توجہ فرمائیے گا، کوئی عیب نہیں تھا۔ اس قربانی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کی بارگاہ میں وہی قربانی دینا چاہیے جو بے عیب ہو۔ عیب دار قربانی خدا کی بارگاہ میں نہ پیش کرو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ انہوں نے قربانی پیش کر دی، ایک کی قبول ہوئی، ایک کی رد ہوئی، اور شیطان پہنچا قابیل کے پاس، بہکایا اور اس کے کہنے میں آ گیا دیکھو اللہ نے تمہارے بھائی کی قربانی کو قبول کر لیا، تمہاری کو قربانی کو رد کر دیا، لہذا انتقام لے لو۔ اب جذبہ انتقام ابلیس مردود نے قابیل کے دل میں ابھارا۔ جیسے ہی انتقام کا جذبہ ابھرا، کیسے مارے، نہ چھری تھی، نہ تلوار، نہ نیزہ تھا، نہ بھالا، کچھ نہیں تھا، کیا کریں، کس طریقے سے اپنے بھائی کو قتل کریں۔ قابیل نے بھائی کو لیا اور صحرا میں نکل گیا، وہاں بڑا سا پتھر اٹھا کے آپ کے سر کے اوپر مارا، آپ شہید ہو گئے۔ لیجئے 4 نفر تھے اس کائنات میں، 4 فرد تھے، ان 4 میں ایک کو شہید کر دیا گیا، رہ گئے 3۔ اب اس کے بعد پروردگار نے جناب آدم کو ایک بیٹا اور بھی دیا جس کا نام تھا شیش پیغمبر، جو آگے صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ قابیل ابھی زندہ ہے، حابیل شہید ہو گئے۔ جناب آدم کو جب پتہ لگا تو حابیل کی قبر پہ آئے، ماتم کیا، گریہ کیا، روئے، تڑپے، چلائے، اللہ کی بارگاہ میں کہا اس کے قاتل کے اوپر تو لعنت بھیج۔ اے آدم، آپ تو علیہ السلام ہیں، آپ معصوم ہیں، حجت خدا ہیں، آپ ہی لعنت کر دیجئے بیٹے کے اوپر، بات تمام ہو جائے گی۔ یہ اللہ سے لعنت کا سوال کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ہماری لعنت میں اللہ کی لعنت میں بڑا فرق ہے۔ میں ایک سیرت لکھوا کے دنیا کے سامنے جا رہا ہوں، یاد رکھنا اگر حجت خدا کا قاتل سگا بھائی کیوں نہ ہو، وہ لائق لعنت ہوتا ہے، وہ لائق لعنت ہوتا ہے، چجائے کہ فرزند رسول کا قاتل رضی اللہ نہیں لعنت اللہ ہوتا ہے۔ محمد و آل محمد۔ اب لیجئے، اب ایک رہ گیا، قابیل ابلیس کے چکر میں چلا گیا۔ ہوا یہ کہ اللہ نے پھر ایک بیٹا عطا فرمایا، سلسلہ انسانیت کو آگے بڑھانا تھا، لہذا ایک دن کیا ہوا، اس نے اپنا لشکر تیار کر لیا۔ قابیل نے جناتوں کا لشکر لے کر جناب شیش پیغمبر کے مد مقابل آیا قتل کرنے کے لیے۔ شیش پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگارا میری مدد فرما، پروردگارا تو نصرت عطا فرما۔ لیجئے، اتنا کہنا تھا کہ آسمان سے ملائکہ نازل ہونے لگے، ہاتھوں میں تلواریں نہیں ہیں، ہاتھوں میں نیزے نہیں ہیں، ہاتھوں میں بندوق نہیں ہے، بلکہ ہاتھ میں ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک علم ہے، گویا پروردگار علمدار کو بھیج کر کے حجت خدا کی نصرت کر رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ سے جو نصرت آئی ہے وہ جناب شیش پیغمبر کے لیے آئی، وہ بھی جو بھی آ رہا ہے علمدار بن کے آ رہا ہے، جو بھی اللہ کی بارگاہ سے آیا علمدار بن کے آیا۔ جب تک آپ نہیں سمجھیں گے بولتے رہیں گے ایسے ہی۔ اللہ کی بارگاہ سے حجت خدا کا اگر کوئی مدد آتی ہے تو علمدار کی صورت میں آتی ہے۔ حسین حجت خدا ہے، حسین کی جو مدد آئے گی علمدار کی صورت میں آئے گی۔ تو جو فرما رہے ہیں صلوات ہے محمد و آل محمد پر۔ پروردگار نے سنت
लीजिए जंग शुरू हुई, जनाब शीश कामयाब हो गए, काबिल को हार हुई। अब ये सिलसिला और आगे बढ़ता है। जब सिलसिला और आगे बढ़ा तो परवरदिगार ने आले मोहम्मद को खाल्के कायनात से पहले पैदा किया था और हमारे आखिरी नबी को भेजा बाद में है। इससे पहले आदम आए, शीश आए और एक के बाद दीगरे सिलसिले नबूवत को परवरदिगार ने शुरू किया। ये सब दुनिया में आ रहे हैं, जानवरों को, हैवानों को इंसान बना रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पहलू में भी बहुत सारे जानवर होते हैं मगर शक्ल सूरत इंसान जैसी होती है। जब पैगाम इंसानियत पेश किया जाता है, जब पता लगता है ये कबूल करने वाला है या इनकार करने वाला है। हर नबी ने पैगाम वहदानियत को पेश किया है, कुछ ने माना, कुछ ने इनकार कर दिया। जिन्होंने माना वो अल्लाह के मुखलिस बंदे कहलाए, जिन्होंने इनकार कर दिया वो अल्लाह के मुनकिर बंदे कहलाए। ये सिलसिला और आगे बढ़ता है। जब सिलसिलाए आले मोहम्मद तक बात पहुंचती है तो परवरदिगार ने आखिर में हमारे 14 मासूमीन को दुनिया में उतारा, एक के बाद दीगरे भेजता रहा। वो अंबिया 1,24,000, उसके बाद ये 13 मासूमीन का सिलसिला बशाने परवरदिगार ऐसा चला कि आज भी आखिरी मासूम पर्दे गैब के अंदर है। सलावत तो पढ़ लीजिए। तो जब ये सिलसिला हुज्जत परवरदिगार जारी हुआ तो परवरदिगार ने किसी नबी को खाली नहीं भेजा है बल्कि किसी को सहीफे अता फरमाए, किसी को किताबें दे करके भेजा है। 4 किताबें बड़ी मशहूर हैं आलम इस्लाम के अंदर, तौरेत व ज़बूर व इंजील व कुरान। 3 को अपनी मर्जी से उन तीनों ने गड़बड़ कर लिया मगर चौथा आज भी बाकी है। जर्रा बराबर न ज़ेर में फ़र्क है न पेश में फ़र्क है। चौथा होता ही ऐसा है जो बदला नहीं जाता। तो जब फरमा रहे आप, अब लीजिए ये कुरान मजीद कल्बे पैगंबर पे नाजिल हुआ जो सूरों की शक्ल में आया, या आयतों की शक्ल में कुरान नाजिल हुआ, पारों की शक्ल में नाजिल नहीं हुआ है, आयतों और सूरों की शक्ल में नाजिल हुआ। इसी कुरान के अंदर सूरह अल-हम्द मौजूद है। इसी कुरान के अंदर अल्लाह ने एक सूरह का नाम सूरह माइदा रखा है जिसका माना होता है दस्तरखान वाला सूरा। इसी कुरान के अंदर और बहुत सारे सूरह हैं जिनका नाम परवरदिगार ने अलग अलग रखा है। एक और भी सूरा है जिसको सूरह सबा कहा जाता है। एक और सूरा है जिसको सूरह अम्मा तसालूना अनिन नबाइल अज़ीम, यानी नबाए अजीम का नाम दे करके परवरदिगार ने सूरह को नाजिल किया है। अज़ीज़ान किराम, मैं अपनी मंजिल पे आ गया हूँ। वहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी मकसद क्या है? फ़ज़ाइल मोहम्मद और आले मोहम्मद दुनिया को पहचानवाना है कि देखो अगर आले मोहम्मद को निकाल दिया जाए मार्फत नहीं रहती है, बेमार्फत हो जाती है। खुद अगर लिबास मार्फत पहने हुए है तो फिर आले मोहम्मद ही की वजह से, वरना ये लफ्ज मार्फत का हवा में उड़ जाता, कोई पहचान भी नहीं पाता। आइए इरशाद होता है, पैगंबर के पास लोग आके पूछते हैं या रसूल अल्लाह ये नबाए अजीम क्या है? सिलसिला कलाम वहीं पर रहेगा। आदम से लेकर हुजूर सरवरे कायनात तक 1,24,000 नबी आए हैं और नबी का माना क्या होता है? खबर देने वाला। नबी के माने होते हैं खबर देने वाला। रसूल कहते किसी की तरफ से कुछ भेजा गया, नबी के माना खबर देने के। इस सूरे के अंदर नबाए अजीम का जिक्र हुआ है। नबा का माना होता है खबर के, अजीम का माना होता है बड़ी। बड़ी खबर दे करके हुजूर सरवरे कायनात को भेजा गया। या ये सूरा कल्बे पैगंबर पर बड़ी खबर बना के उतारा गया है। अब तलाश कीजिए वो बड़ी खबर क्या है, वो छोटी खबर क्या है। मिल के सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज के दौर में मिजाज इंसानी ये है, जब वो सो करके उठता है सबसे पहले टीवी खोलता है, सो करके उठता है सबसे पहले अखबार पढ़ता है। उससे पूछा जाए क्या पढ़ रहे हो, आवाज देगा कि मैं खबर पढ़ रहा हूँ। इन अखबार में कभी खबरें झूठी भी होती हैं, कभी सच्ची भी होती है। तो जो फरमा रहे टीवी के ऊपर कभी ये खबरें सच्ची भी आती हैं और कभी झूठी भी आती हैं। इंसान झूठी खबरों पर ज्यादा ईमान रखता है। आजकल के दौर के एतबार से सच्ची खबरों की तरफ कौन देखता है? अब आइए कुरान मजीद आप उठा के देखिए, आदम से लेकर खातम तक हर नबी की कोई ना कोई खबर जरूर मौजूद है कुरान मजीद के अंदर। आदम कैसे बनाए गए ये भी इत्तला कुरान मजीद ने दी है, ये भी खबर कुरान
قرآن مجید کے اندر ہے. ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالا گیا یہ بھی اللہ نے خبر قرآن مجید میں دی ہے. مگر یہ ساری خبریں چھوٹی چھوٹی ہیں. کوئی تو خبر ایسی ہے جسے نبأ عظیم کہا گیا ہے, جس کے بارے میں کفار نے کہیے یا مسلمانوں نے کہیے آ کے نبی سے سوال کیا ہے کہ بتائیے یا رسول اللہ یہ نبأ عظیم کیا ہے, یہ بڑی خبر کیا ہے. آدم چھوٹی خبر لے کے آئے, موسیٰ عیسیٰ چھوٹی خبر. لیکن یاد رکھیے گا ہمارا مزاج کیا ہے, خبریں سننے کا. آج ہم آپ کو خبریں سنا دیں گے, دیکھیں کیسے سنتے ہیں. کچھ خبریں قرآن مجید کے اندر ہیں, کچھ خبریں آپ کو احادیث پیغمبر میں مل جائیں گی. صلوات بھیجے مل کے محمد و آل محمد. سب سے پہلے میں آپ کو سب سے چھوٹی خبر سنانا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ کتنے بیدار ہیں, حالانکہ آپ سونے کے لیے آمادہ ہو گئے. اگر ہم سو گئے تو سب سو جائیں گے. سب سے چھوٹی خبر میں آپ کو سنا رہا ہوں جو تاریخ اسلام کے اندر سب سے سچی خبر مانی جاتی ہے, مگر اہل تشیع کے ہاں سب سے چھوٹی خبر مانی جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب ابو طالب کا آخری وقت تھا, دنیا سے جا رہے تھے, اللہ کا نبی سرہانے بیٹھا ہوا چچا سے کہہ رہا تھا چچا کلمہ پڑھ لیجئے. ہم نے کہا یہ خبر کہاں کی ہے؟ فرمایا مکان کے اندر کی خبر ہے. یہ خبر کہاں کی ہے؟ کہ مکان کے اندر کی خبر, کہ مکان کے اندر حجرہ ہوتا ہے. ابو طالب کے بستر کہاں ہے؟ فرمایا حجرے کے اندر. حجرہ کہاں ہوتا ہے؟ مکان کے اندر. یعنی مکان پھر اس کے اندر حجرہ, پھر حجرے کے اندر کی خبر. چچا نبی کہہ رہے چچا کلمہ پڑھ لیجئے, لیکن چچا نے کلمہ نہیں پڑھا. یہ ان کی سچی خبر ہے اور یہ اسلام کی سب سے جھوٹی خبر ہے. جھوٹی خبر کو سچی خبر بنا کے پیش کیا گیا. میدان غدیر کی سچی خبر ہے, جھوٹی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. تو فرما رہے آپ صلوات ہے محمد و آل محمد پر. کلمہ پڑھ لیجئے, کلمہ نہیں پڑھا, مسلمان نہیں ہوئے, اما حجرے کے اندر کی خبر تمہیں معلوم ہو گئی. میدان غدیر میں پیغمبر نے من کنت مولا وحد علی المولا کہا, یہ خبر سنائی نہیں دی. یہی تو وجہ ہے جو سچی خبریں نبی بتا رہے تھے ان پر پردہ ڈال رہے تھے. جو جھوٹی خبریں ابو ہریرہ جیسا بنا رہا تھا وہ لائے کے تعظیم ہوئی جا رہی تھی. عزیزان گرامی دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دے دوں. کبھی آپ کے موبائل پر نیٹ ورک جب دقت کرتا ہے, پریشانی سے آتا ہے, تو آپ حجرے کے اندر بھاگتے ہیں یا میدان میں جاتے ہیں؟ مطلب بارش کیا ہو رہی, سب کو ٹھنڈی کر دیا. میدان کی طرف بھاگا جاتا ہے. کیوں وہاں کیوں جا رہے ہو؟ کہ نیٹ ورک نہیں آ رہا ہے. نیٹ ورک نہیں آ رہا. پتہ نہیں اسلام کا یہ 3G کیسا تھا جو حجرے کے اندر کیچ کر رہا تھا, غدیر کا نیٹ ورک بھول رہا تھا. 3G کا مزہ نہیں لیا آپ نے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کیچ کر رہا ہے اور میدان کی بات یہ نیٹ ورک کیچ نہیں کر رہا, نہیں پکڑ رہا ہے. وہاں سوال کیا جا رہا کیا تم موجود تھے جب پیغمبر علی کو مولا بنا رہے تھے؟ فرمایا کہ نہیں موجود تو تھا, لیکن میرے کان تھوڑے ڈھنگ سے سن نہیں پائے پیغمبر کی بات کو. اچھا یہ حجرے کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ بالکل برابر سنی جا رہی ہے. یہ دشمن مولا علی, بغض مولا علی کا نتیجہ ہے. بہرحال میں آپ کو ایک خبر اور سناتا ہوں. دیکھیے اسلام کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اہل بیت کے خلاف مدینے میں کہی گئی ہیں, سنی سریا کے اندر گئی ہیں. آپ کہیں گے اس وقت وجود ہی نہیں تھا. اب ہمارے ہاں بھی بہت ساری بیماریاں پیدا ہونے لگی ہیں. ہماری بستی میں بھی کچھ شر پسند لوگ وجود میں آنا شروع ہو گئے کہ جو آیت اللہ خامنائی صاحب کو نعوذ باللہ استغفر ایسے جانور سے تشبیہ دینے لگے کہ جو جانور
بھنگیوں کے ہاں پائے جاتے ہیں، اس سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ کون؟ یہ شر پسند، یہ شرارتیں، یہ ابلیس کے ٹولے ہر گھر کے اندر موجود ہو جائیں گے، لہذا ہوشیار رہیے گا ان خبروں سے۔ یہ اڑتے اڑتی جو خبریں ہمارے گھروں کے اندر آ رہی ہیں انہیں باہر پھینکنے کی ضرورت ہے۔ تو جو فرما رہے آپ، کوئی محفوظ نہیں اس زمانے کے اندر، کب کون کیا کر دے پتہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے اماموں کی طرف مت جائیے گا، تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ کے گفتگو کیجیے گا، معلوم ہو جائے گا واقعی مسلمان ہیں یا خالی لباس میں کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ تو جو فرما رہے آپ، اس طریقے کی واہیات باتیں گفتگو یہ آخری دور چل رہا ہے، یہ ہر دور میں کیا ہر جگہ پر ہر ماحول میں آپ کو ایسی باتیں نظر آئیں گی، خاص طور سے اس زمانے کے اندر علماء کو گالی دینا ایک وتیرہ بنا لیا گیا ہے۔ علماء اگر نہ ہوتے تو تمہارا وجود باقی ہی نہیں ہوتا۔ علماء کی وجہ سے تمہیں پتہ لگا اصول دین کیا ہیں، علماء کی وجہ سے معلوم ہوا فروع دین کیا ہیں، علماء کی وجہ سے معلوم حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ اگر ان کو ہٹا دیا جائے نسلیں حرام ہو جائیں گی۔ تو جو فرما رہے ایک بھی گھر کے اندر بچہ حلال زادہ نہیں ہوگا، سب کے سب غیر حلال زادے ہو جائیں گے اگر ہمارے علماء کو درمیان سے ہٹا لیا جائے۔ پتہ نہیں ہے کہاں سے کون سی غذا کھا کے آ گئے جو علماء کے اوپر بھونک رہے ہیں۔ ہم کل مولا پہ بھونک رہے تھے، تو آج ہمارے علماء کیا چیز ہیں؟ صلوات ہے جے محمد و آل محمد۔ اڑتے اڑتے ہمارے کان تک آواز آئی اور یہ بھی ساتھ میں کہا گیا تمہارے علاوہ کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا، پڑھ دیجئے گا، ہو سکتا اثر ہو جائے، کوئی سدھر جائے جو شیطان کے اس میں پھنس گیا ہے چنگل میں، ٹھیک ہے، جال میں پھنس، جیسے آدم کا بیٹا پھنس گیا، قابیل بھائی کا قتل کر ڈالا۔ فیضان گرامی، تو خبر پہ بات ہو رہی تھی، مدینے کے اندر ایک وقت میں ایسا ماحول بن گیا کہ مدینے کی خبر مدینے والوں کو بعد میں معلوم ہوئی، مدینے کے باہر جو لوگ رہ رہے تھے ان کو پہلے خبر پہ لگ گئی کہ مدینے کے اندر اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے۔ سنیں گے روم کے شہر سے ایک حکیم صاحب چلے وہاں سے، ڈاکٹر صاحب طبیب علاج کرنے کے واسطے، ان کو معلوم ہوا نبی کا دماغ خراب ہو گیا، نبی کے دماغ بخار کی وجہ سے خراب ہو گیا۔ بات کہاں کی ہے؟ مدینے کی۔ خبر کہاں پہنچی؟ روم۔ مدینے اور روم کا بڑا فاصلہ ہے، اتنی جلدی وہاں کیسے خبر پہنچ گئی ہے؟ اس کا مطلب کچھ عناصر موجود تھے کہ نبی کے بارے میں کچھ بولا جائے، پوری دنیا میں نبی کو پاگل بنا دیا جائے، پوری دنیا میں نبی کو بدنام کر دیا جائے۔ یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، امام بعد میں کرتا ہے، بدنام پہلے کیا جاتا ہے۔ ذرا سے بخار نے اتنی بڑی خبر بنا دی کہ بادشاہ روم تک، یعنی ملک روم تک نبی کے دماغ کی خبر پہنچ گئی۔ غدیر کی خبر ابھی تک نہیں پہنچی ہے، غدیر کی خبر ابھی تک نہیں پہنچی۔ وہاں سے طبیب صاحب چلے، کاہے کے لیے آ رہے ہیں؟ سنا ہے کہ تمہارا مسلمانوں کے نبی کا دماغ خراب ہو گیا، علاج کے لیے آ رہا ہوں۔ جب مدینے میں پہنچے، نبی دنیا سے گزر چکے تھے، مولا کائنات ہیں، خلافت پر دوسرے لوگ آ کے بیٹھ گئے۔ پہنچا دربار کے اندر، اس نے جا کے سلام و دعا کی، سامنے والے نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا ہم تمہارے نبی کے دماغ کا علاج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کوئی ہوگا شریف زادہ جس نے پوچھ لیا تمہیں کیسے خبر معلوم ہو گئی؟ میرے نبی کا دماغ خراب ہو گیا، کہ مدینے سے خبر گئی ہے، یہاں سے خبر وہاں پہنچ گئی ہے۔ مدینے کے اندر کیا ہوا اہل محمد کے ساتھ یہ اہل مدینہ کو معلوم نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی سازش رچی گئی، انہوں نے کہا اچھا نبی تو دنیا سے چلے گئے، تم کس کا علاج کرو گے؟ بولا یہی تو افسوس ہو رہا ہے، اگر علی کی ذات نہ ہوتی تو واقعی دنیا سے مسلمانوں کا نبی نعوذ باللہ پاگل بن کے گیا ہوتا۔ مولا علی کی وجہ سے پیغمبر اکرم کے دماغ کی حفاظت ہو گئی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جناب سلمان فارسی وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما، فرمایا آؤ ہم تمہیں
لے کے چلتے ہیں وارث محمد کے پاس. پہنچے, دک الباب کیا, مولا کائنات مسکراتے ہوئے کہا کہ مسجد میں لے کے چلو. یہ کمی ہے مائی کے اندر. صلوات بھیجو محمد وآل محمد. ایک اور صلوات بھیجو محمد وآل محمد. تو سلمان فارسی اس کا ہاتھ پکڑ کے مولا علی کے پاس لے کے آئے. مولا نے طبیب کو بٹھایا. کیسے آنا ہوا؟ اب میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں یہ سوچنے کی بات ہے. یہ تھوڑے دن کا مسئلہ ہے. اگر یہ دور ہوتا تو سوچنا نہیں پڑتا. ہو سکتا ہے کوئی پلین سے جلدی سے ٹکٹ لے کے تتکال میں نکل گیا ہو, اب جا کے روم والوں کو بتا دیا کہ مسلمانوں کے نبی کا دماغ خراب ہو گیا ہے. وہاں تو ایسا تھا نہیں. لیکن دیکھیے کتنی جلدی اس خبر کو اس زمانے میں جو روم تھا وہ سب سے بڑا ملک کہلاتا تھا. وہاں سے تاجر مدینے آیا کرتے تھے. سب سے زیادہ تجارت کا معاملہ روم سے اور عرب سے ہوا کرتا تھا. لہذا خبر پہنچنے میں کچھ دیر نہیں جا رہا ہوگا, قافلہ ساتھ میں کسی کو بھیج دیا گیا. بہرحال مولانا فرمایا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ مسلمانوں کے نبی کا دماغ خراب ہو گیا, علاج کرنے کے لیے آیا ہوں. بولا ٹھیک ہے, کاہے سے علاج کرے گا؟ فرمایا ایک دوا, جیسے خبر مجھے ملی میں نے ایک دوا بنانا شروع کر دی. اور وہ دوا ساتھ میں لایا ہوں. مولانا فرمایا جا نکلیے تو دوا باہر. انہوں نے دوا باہر نکالی. فرمایا اس کی خاصیت کیا ہے؟ فرمایا پاگل کو پلا دی جائے ٹھیک ہو جائے گا. بولا اگر ٹھیک کو دے دیا جائے گا پاگل ہو جائے گا, ہے نہیں. اگر اس دوا کو پاگل آدمی پی جائے تو صحیح ہو جائے گا, صحیح دماغ ہو جائے گا. اگر صحیح دماغ کو یہ دوا دے دی جائے تو پاگل ہو جائے گا. مولا نے کہا ٹھیک ہے. شیشی لے کے پوری شیشی پی لی. مولا کائنات نے اس دوا کو پی لیا. اچھا, مولا نے یوں ہی دوا نہیں پی ہے, دوا پی کے پیغمبر کے دماغ کا اعلان کیا ہے. دشمنی میں سن رہا ہوں مجلس کیا ہے؟ صلوات بھیجو محمد وآل محمد. مولا علی کا قول نہج البلاغہ میں بڑا مشہور ہے, بولو تاکہ پہچانے جاؤ. خاموش رہو گے تو لوگ سنیں گے گونگے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, بولو تاکہ پہچانے جاؤ. مولا نے وہ ساری دوا لے کر کے پی گئے. گھبرانا علی کو چاہیے تھا. گھبرا رہے ہیں طبیب صاحب, ہاتھوں میں راشا پڑ گیا. یا علی یہ کیا کیا آپ نے؟ فرمایا وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا. ہم نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا. آیا بیچارہ نبی کے دماغ کا علاج کرنے, اب خود ہی اس کے دماغ کا علاج شروع ہو گیا. اب مولا علی اس کے دماغ کا علاج شروع کرنے لگے ہیں. دوا پینے کے بعد کہتا ہے, مولا نے پوچھا کچھ تجھے دکھائی دے رہا ہے تیری دوا کا کمال؟ فرمایا آپ کو تو پاگل ہو جانا چاہیے تھا. علی نے مسکرا کے یاد رکھنا, حجت خدا کو پاگل کہنے والا خود پاگل ہوتا ہے. نبی کو پاگل کرنے والا, علی کو پاگل کرنے والا خود پاگل ہوتا ہے, کوئی دوسرا پاگل نہیں ہوتا ہے. مولا نے فرمایا کچھ دیکھ رہا میرے جسم میں کوئی تبدیلی ہے؟ فرمایا کہ نہیں مولا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. مالی نے کہا آنکھیں بند کر. انہوں نے آنکھیں بند کی. ابھی دیکھیے گا علاج کرنے آیا تھا اور سند لے کے جائے گا. مولا نے کہا آنکھیں بند کر. جب آنکھیں بند کر کے علی نے کہا کھول. جب آنکھوں کو کھولا تو دیکھا کہ برابر میں ایک مکان تھا. مولا علی کا ہاتھ مکان کے نیچے ہے, پورا مکان علی کے ہاتھ کے اوپر ہے. پورا ہاتھ پر مولا علی کا مکان ہے. مولا نے فرمایا مکان نہیں دیکھ, میرے پیروں کی طرف دیکھ. لفظ تو نہیں, کانپ تو نہیں رہے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں علی. دیکھیں علی کے پیر نہیں کانپ رہے تھے, ان حضرت کے پیر کانپ رہے تھے. ارے اس کے کیا پیر کانپے جس کے ایک ہاتھ میں باب خیبر ہے, پیر دوش ہوا پہ ہے. یہی تو سننا چاہتے ہیں آپ. صلوات بھیجو محمد وآل محمد. مولا کائنات نے فرمایا کہ میرے پیروں پہ دیکھ, میرے ہاتھوں پہ دیکھ لے, کچھ نظر آ رہا ہے؟ یا علی کچھ نظر نہیں آ رہا. فرمایا ٹھیک ہے. علی نے
دھیرے دھیرے وہ مکان زمین پہ رکھا، اس سے کہا کہ جاؤ مکان مالک سے معلوم کر لو۔ یہ طبیب صاحب دوڑ کے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، سنیے گا دیکھیں کون مسکراتا کون ہنستا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، وہ جناب آنکھیں ملتے ہوئے باہر نکلے۔ عربی صاحب کیا بات ہے؟ فرمایا کہ ابھی تمہارا مکان دوش ہوا پہ تھا، تم سو رہے تھے، جاگ رہے تھے۔ میں تو بالکل سو رہا تھا اطمینان کے ساتھ۔ فرمایا جاگ تو نہیں رہے تھے؟ فرمایا پاگل ہو گیا ہے؟ نہیں توجہ فرمائی، پاگل ہو گیا ہے تو اس طریقے کی باتیں کیوں کر رہا؟ کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارا مکان دوش ہوا کے اوپر لٹکا ہوا تھا۔ کہ واقعی اب تو بالکل پاگل ہے، کہیں مکان بھی لٹکتا ہے۔ آیا تھا نبی کے دماغ کا علاج کرنے، خود ہی پاگل ہو گیا۔ محمد وآل محمد۔ دوڑ کر مولا علی کے پاس آیا، آگے کہتا یا علی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہ جس کے سمجھ میں ہے وہی تو پاگل ہے۔ آیا تھا میرے نبی کا علاج کرنے، اب بتا علاج تیرے دماغ کا شروع ہو گیا۔ فرمایا یا علی کہ یہ وہ سامنے درخت ہے، اس کو حکم دیجیے آ جائے تاکہ میں کلمہ پڑھ لوں، تاکہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ مولا علی نے فرمایا پہلے تو کلمہ پڑھ، اس کے بعد میں جو بھی تو مانگے گا معجزہ میں دکھاؤں گا۔ اس نے کلمہ پڑھا۔ مولا علی سے کہتا یا علی اب وہ ذرا اشارہ کیجئے وہ درخت آ جائے۔ مولا نے مسکرا کے کہا اگر ہم کریں گے تو اور بات ہے، خود ہی جا کے کر لے، خود ہی اشارہ کر لے، جا کے کہہ دینا کہ تجھے علی بلا رہے ہیں۔ طبیب گیا درخت سے کہتا تمہیں مولا علی بلا رہے ہیں۔ وہ زمین پھاڑتا ہوا علی کے پاس آ گیا۔ علی نے حکم نہیں دیا، ابھی تازہ تازہ مسلمان ہوا ہے، اس کی زبان میں اتنی بڑی طاقت ہو گئی، مدینے میں بوڑھے بوڑھے مسلمان رہ رہے تھے جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ یہ خبر وہاں پہنچ گئی ہے۔ مولا حسین کی شہادت کی بھی خبر شہادت سے پہلے آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ خبر شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، عزاداری امام حسین، حسین کی شہادت کے بعد نہیں منائی گئی ہے بلکہ حسین کی شہادت سے پہلے منائی گئی ہے۔ مولا حسین پہ کون نہیں رویا؟ جنات امام حسین کی مظلومی پہ ماتم کرتے ہیں اور آج بھی روتے ہیں۔ ملائکہ آج بھی روضہ حسین پہ آتے ہیں، زیارت کے لیے واپس چلے جاتے ہیں روتے اور اپنے سروں کو پیٹتے ہوئے۔ حق ہے فاطمہ کے بیٹے کو رویا جائے، حق ہے کہ مولا حسین کو ماتم کیا جائے، کیوں جو 3 دن کا بھوکا پیاسا مار ڈالا گیا۔ اللہ اکبر، جو آواز دے رہا نا قتیل الابرا، مجھے رلا رلا کے مارا گیا ہے، مجھ سے میرے انصار چھین لیے گئے، مجھ سے میرے عزیزوں کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا گیا۔ حسین کبھی قاسم کے جنازے پہ روتے ہیں، حسین کبھی علی اکبر کی میت پہ روتے ہیں، حسین کبھی اون محمد کے جنازوں پہ ماتم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، صبح سے عصر تک فاطمہ کا بیٹا بوڑھا ہو گیا، کمر ٹوٹ چکی ہے، آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے، بھائی کے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر، بیٹے کے مرنے سے حسین کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ اب رونے کے لیے آمادہ ہو گئے عزادارو حسین کی۔ کربلا کے میدان میں ایک بہن ہے جو حسین کے فراق کو برداشت نہیں کر پا رہی ہے۔ آپ کی بہنیں بھی ہیں، ہماری بھی بہنیں ہیں، آپ کے بھائی ہیں، خدا ان بھائیوں کو سلامت رکھے، ان بہنوں کو سلامت رکھے۔ بہن بھائی کی محبت بڑا عجیب و غریب ہوتی ہے۔ ملک ایران کے اندر 3 لوگوں کو پھانسی کا حکم دے دیا گیا، سن لیجیے گا غور سے، پھر میں صاحب کو آگے بڑھا دوں گا، اگر رونا نہ آئے تو خدا سے آنسو طلب کر لیجیے گا۔ پھانسی کا حکم دیا گیا، ان میں ایک شوہر ہے، ایک بھائی ہے، ایک بیٹا ہے۔ جب ایک مستور کو پتہ لگا میرا بھائی، میرا شوہر، میرے بیٹے کو پھانسی کا حکم دے دیا گیا، روتی ہوئی دربار میں پہنچی بادشاہ کے پاس، بادشاہ سے کہتی ہے بادشاہ سلامت انہیں چھوڑ دیے میری وجہ سے۔ بادشاہ نے کہا جرم بڑا ہے، ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ جب زیادہ روئی بادشاہ کا دل پگھل گیا، بادشاہ کہنے لگا 3 میں سے ایک کا ہاتھ تھام لے، اس کو میں
फांसी नहीं दूंगा। अब सारा मजमा देख रहा है। ये औरत दरबार से बाहर निकली, तख्तेदार पर तीनों खड़े हुए हैं। पहले शौहर के पास गई, शौहर को देखा, रो के कहा हम तुझे नहीं बचाएंगे। बेटा जवान है, जवान बेटे के पास पहुंची। लोग ये समझ रहे थे माँ है, बेटे का हाथ थाम के नीचे उतार लेगी। माँ बेटे के पास पहुंची, बेटे को कलेजे से लगाया, आगे बढ़ गई। जब भाई के पास पहुंची, भाई को देख के रोना शुरू किया। फौरन भाई के कलाई पकड़ी, भाई को नीचे उतार लिया। अल्लाह अकबर, भाई को मौत से बचा लिया। बहन ने भाई को बचाया। लोगों ने सवाल पूछा, ये बता शौहर को क्यों नहीं बचाया, बेटे को क्यों नहीं बचाया, भाई को क्यों बचाया है? वो कहने लगी अगर मैं बेवा हो गई मुझे दूसरा शौहर मिल जाएगा, मुझे दूसरा बेटा मिल जाएगा, मगर मुझे भाई कहाँ मिलेगा? इसलिए मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, मुझे भाई दोबारा नहीं मिलेगा। अरे करबला में हुसैन है, एक तरफ बहन है। आवाज आ रही है, ए भैया हुसैन, हम हल्का बनाते, आप दरमियान से गुजर जाइएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। सुने के रवायत मुसल्लत 2 रवायतें पढ़ूंगा, मजलिस तमाम कर रहा हूँ। रवायत कहती है हुसैन की शहादत के बाद, हुसैन की शहादत के बाद जब खैमों में आग लगी है, बर्दाश्त कर लेंगे, हक के रवायत अदा कर दीजिएगा। जब खैमों में आग लगी है, बीबियां एक खैमे से दूसरे खैमे में, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे में। रावी कहता है छोटा सा बच्चा खैमे से बाहर निकला, कमसिन बच्चा खैमे से बाहर निकला। जैसे ही निकला उसने हमीद इब्ने मुस्लिम से पूछा, मुझे इतना बता दो फुरात का रास्ता किधर है, मुझे नहरे फुरात पे जाना है। हमीद ने इशारा कर दिया, बच्चा दौड़ता हुआ लाश अब्बास पे पहुंचा। अब्बास के लाशे को पकड़ के हिलाया, अब्बास उठो, तुम्हारी बहन की चादर, अब्बास उठो, खैमा में आग लग गई, उम्मे कुलसूम मेरी दाए। अल्लाह अकबर। लाशे को हिला हिला के कह रहा है अब्बास, ए मेरे मौला, आपकी वजह से ज़ैनब मदीने से आई है। ज़ैनब का पर्दा उजड़ गया। अल्लाह अकबर। ये बेपर्दा सैदानिया जब कूफे के बाजार से गुजर रही हैं, रवायत कहती चौथे इमाम फरमाते हैं हमारे ऊपर वो जुल्म हुए। चौथे इमाम ने कहा हम औलादे पैगंबर हैं, हमारे ऊपर खुरमा फेंकना हराम है। अल्लाह अकबर। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। ये काफिला बाजारे कूफा से गुजर रहा है। जनाबे सकीना ने अपनी फूफी से कहा, फूफी अम्मा प्यास मारे डालती है। ये आवाज सुनकर कोठे पे बैठने वाली एक बीबी नीचे उतरी, उतर के कूजे हाथ भरा, जनाबे ज़ैनब के पास पहुंची। बीबी मैं देख रही हूँ आपकी बच्ची बड़ी प्यासी है। फरमाया हाँ, जब से इसका बाबा और चचा मारा गया है इसका कोई पूछने वाला नहीं रह गया। अल्लाह अकबर। फरमाइए मैं पानी लेके आई हूँ, अपनी बच्ची को पानी पिला दीजिए, लेकिन पानी पिलाने के बाद इससे कहिए मेरे लिए 3 दुआएं कर दे, 3 दुआएं कर दे। अदादारों रवाज सुनना बहुत आसान है, जरा गौर कीजिएगा इस बीबी के लफ्जों के ऊपर। जनाबे ज़ैनब ने कहा बीबी बता तेरी कौन सी दुआ है? फरमा मेरी पहली दुआ यह है मेरा शौहर परदेश गया है, वापस आ जाए, सही सलामत वापस आ जाए। सकीना ने दामन उठाया, दुआ कर दी है। अब सुनिएगा, कलेजे पे हाथ रखे उसने, जनाबे ज़ैनब ने पूछा बीबी बता तेरी दूसरी दुआ क्या है? वो बीबी कहने लगी दूसरी दुआ ये है कि अल्लाह ने मुझे कुछ बच्चे अता फरमाए हैं, अपनी बच्ची से कहिए जैसे ये यतीम हुई है, जैसे सकीना यतीम हुई, ऐसा दुनिया में कोई बच्चा यतीम नहीं हुआ।
اس کے بچے یتیم نہ ہو، یعنی اگر یتیم ہو جائے کم سے کم خاندان کا سایہ تو رہ جائے۔ جناب زینب نے پوچھا بیوی بتا تیری تیسری دعا کیا ہے؟ آواز دی تیسری دعا یہ ہے دعا کرو خدا مجھے جلدی مدینے پہنچائے۔ جیسے شہر کوفہ میں علی کی بیٹی نے مدینے کا نام سنا، آواز دی بی بی مدینے میں کون تمہارا رہتا ہے؟ رو کے کہا بی بی ارے میرا مدینے میں وہ رہتا ہے بازار میں جن کا نام نہیں لیا جاتا۔ ہم بازار میں اپنی شہزادیوں کے نام نہیں لیتے۔ آواز دی کون سی شہزادیاں؟ آہستہ سے آواز دی پہلی بی بی، پہلی میری شہزادی جس کا نام زینب بنت علی ہے، دوسری شہزادی ام کلثوم، علی کی بیٹی نے بالوں کو ہٹایا۔ اے ام حبیبہ پہچان میں زینب ہوں۔ آواز دی شہزادی عباس کیا ہوئے؟ حسین کدھر ہے؟ وہ لوگ کے نیزہ پہ حسین کا سا، گھوڑے کی گردن میں عباس کا سا۔ ام حبیبہ چبر فاطمہ اجڑ گئے۔ عالم الذین ظلموا ایام انقلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کے لئے فرما کہ جن محرومین کے لیے مجلس برپا کی گئی ان کے روح کو سال فرما دیجیے۔